السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی اخرج الذین كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر، آیات مقدسہ 2 تا 4 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اس درس میں آیات پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک واقعہ ذہن میں رکھیے، اور اس واقعہ کے تناظر میں اللہ رب العزت نے حزب اللہ کے غلبے کو سراہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں مختلف قوانین تشکیل دیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بنو نذیر جو ایک قبیلہ ہے یہود کا، ان سے معاہدہ ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میثاق مدینہ میں کہ ہم مل کے رہیں گے، لیکن یہ گڑبڑ کرتے رہتے تھے۔ ان کے سردار کعب بن اشرف نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر مشرکین سے معاہدہ کیا اور ان کا حلیف ہونے کے حوالے سے ثابت کیا۔ پھر اور بھی یہ ان کے بعد یعنی ڈبل گیم کرتے تھے، غداری بھی ہو گئی میثاق مدینہ کے خلاف، اور پھر کفار اور مشرکین مکہ سے مل کر سچی جماعت کے خلاف اقدامات بھی کرتے تھے۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے بعد، اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں غزوہ بدر، احد، احزاب، یہ دشمن نے اقدام کیا تھا، اور یہ جو غزوہ ہے جس کو غزوہ بنو نذیر کہتے ہیں، یہاں پر جو اقدام ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ مدینہ میں مشرق کی جانب پر کچھ کلومیٹر پر یہ رہتے تھے، اور ایک بڑا جتھا انہوں نے بنایا ہوا تھا، مضبوط قلعوں میں رہتے تھے اور سرمایہ دار سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی، محاصرہ کر لیا، اور محاصرے کے نتیجے میں یہ سرنڈر کر گئے۔ تفصیلات آ رہی ہیں اس میں آیات مقدسہ میں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا سچی جماعت کا، حزب اللہ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کے پیش نظر ان سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، اور جو سامان تم ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اپنے گھوڑوں پر، اونٹوں پر رکھو اور یہاں سے لے جاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں سے نکال دیا،
اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے نکالا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے یعنی یہودی تھے۔ کہاں سے نکالا؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے نکال دیا۔ لأول الحشر، یہ پہلا حشر ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ جو جنگ ہوتی ہے، اقدام ہوتا ہے، اس اقدام کے نتیجے میں ان کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ بھی ثابت ہو گیا۔ بعض ہمارے جو نام نہاد سکالرز بنتے ہیں وہ کہتے ہیں اقدامی جنگ ہے ہی نہیں۔ بھائی اقدامی جنگ ہی تو ہے یہ، اور پھر جو فتح مکہ ہے وہ بھی تو اقدامی جنگ ہے، خیبر بھی اقدامی جنگیں ہیں یہ ساری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حملے کیے، خود چڑھائی کی ہے۔ یہاں بھی آپ نے بنو النذیر کے متعلق سب سے پہلے جو کعب بن اشرف ہے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا، اور ایک صحابی ہیں محمد بن مسلمہ، انہوں نے اجازت لی اور اس کی گردن اتار کے لائے اور پھر ان پر حملہ کیا۔ اور ابھی بھی دیکھیں آگے جنگی قوانین جو ہیں، اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، جو مسلمان ہیں، سچی جماعت ہے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے، خیال کرتے تھے کہ یہ نہیں نکلیں گے، یہ کیسے نکلیں گے۔ وظنوا، اور یہ بھی گمان کر رہے تھے، خیال کر رہے تھے، اپنے دلوں میں سوچ رہے تھے، پلاننگز کر رہے تھے، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے جو بڑے بڑے قلعے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے۔ اس سچی جماعت سے ہم بڑے بڑے قلعوں میں بیٹھے ہیں، مضبوط قلعے ہیں، اور ادھر سے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی ان سے ملا ہوا ہے، وہ بھی تسلیاں دے رہا ہے کہ ہم آپ کا تعاون کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو کمک پہنچائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، بس اللہ ان پر پہنچے اس جگہ سے، اس انداز سے کہ وہ خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے سچی جماعت کی جو حکمت عملی سمجھائی اور حکمت عملی اختیار کی گئی، اس کے نتیجے میں یہ سرنڈر کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلی اللہ کی طرف سے جو ان پر رعب ڈالا گیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں پر اللہ نے رعب ڈال دیا، اور یقین آ گیا کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اور جب نکلنے لگے، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنین تو پہلے وہاں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ نکل جاؤ یہاں سے اور سامان لے جاؤ۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سامان لادا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانات کی چھتیں بھی، دروازے بھی، چیزیں اکھیڑنا شروع کر دیں۔ یہ ہے یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اکھیڑنے لگ گئے۔ وعید المومنین، اور مومنوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، اور انہوں نے بھی مدد کی ان کی کہ جو بھی چیزیں اکھیڑنی ہیں اکھیڑے اور لے جاؤ۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ جو واقعہ ہے اس میں عبرت ہے، کس کے لیے؟ آنکھوں والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا یہ انداز ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، واقعہ رونما ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں قانون سازی ہوتی ہے، مختلف سیاسی، معاشی، معاشرتی قوانین بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو۔ یہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں جو آج کل ہمارا مزاج ہے، ہم قصہ کہانی سنتے ہیں اور سن کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ بھائی
اس واقعہ کو سن کے آج کے دور میں پلاننگ کرو کیا کرنا ہے ہم نے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ ہے فَاعْتَبِرُوا۔ اور اگر سن کر ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں اور اپنی مرضی کریں تو ہم نے کیا فَاعْتَبِرُوا کیا ہے، کیا عبرت حاصل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ، اور اگر اللہ نے یہ نہ لکھا ہوتا علیہم ان پر الجلاء، جلاوطنی، یہ جو جلاوطنی کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ اللہ نے نہ لکھا ہوتا، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی رہنمائی تھی، تو پھر کیا ہوتا لعذبہم فی الدنیا، تو ان کو اللہ دنیا میں اور کوئی عذاب دے دیتا، یہ بھی عذاب ہے ان کے لیے جلاوطنی جو ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، شیطانی جماعتوں کو اللہ دنیا میں بھی عذاب دیں گے، آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ سچی جماعتوں کو دنیا میں بھی جنت دیں گے، آخرت میں بھی جنت دیں گے۔ دنیا میں جب سچی جماعتیں غالب ہوتی ہیں، قومی اور بین الاقوامی انقلابات آتے ہیں، تو جھوٹی جماعتوں کو شکست ہوتی ہے، یہ عذاب ہے ان کے لیے۔ ان سے وہ بڑے بڑے تکبر، فخر، غرور، محلات چھن جاتے ہیں اور وہ عوام کے ہو جاتے ہیں۔ امن و امان جب قائم ہوتا ہے، عدل قائم ہوتا ہے، انسانی حقوق قائم ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کی جنت ہے۔ دنیا میں سچی جماعتیں غالب ہوتی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اعلیٰ پروگرام فلسفہ توحید کو نہیں سمجھا، سچی جماعت سے معاہدہ کیا میثاق مدینہ تو معاہدہ شکنی کی، نقض عہد کیا، فساد فی الارض کیا، ظالم سسٹم کی حمایت کی، ان سے کمپرومائز کیا، غداری کی۔ یہ غداری ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے جو غدار ہیں، سچی جماعت کے غدار ہیں، معاہدے توڑنے والے ہیں، یہ ہے وجہ اس کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ کا مخالف ہوگا، اللہ سے عہد شکنی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے، اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ اس واقعے کے بعد ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو معافی نہیں ملی۔ یہاں سے خیبر گئے، پھر آگے فتح خیبر ہو گئے، خیبر سے بھی نکال دیے گئے، پھر شام چلے گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، وہ بھی فتح ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ سچی تاریخ ہے جو حزب اللہ کے غلبے کی تاریخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قومی انقلابات کی یہ تاریخ ہے، پھر بین الاقوامی انقلابات کی تاریخ ہے، دین کے غلبے کی تاریخ ہے۔ اس کو سمجھو، غور کرو، اور فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، عقل حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ اللہ میں اعلیٰ صلاحیت اور اعلیٰ عقل و شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔